بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زانی لڑکا حضرت علی اور حضرت عمر۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر ایک صبح نماز کے لیے مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زنانہ لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ہے۔ حضرت عمر یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخر آپ اس معاملہ کو سلجھانے کے لیے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام واقعہ حضرت علی کے سامنے دہرایا۔ آپ نے فرمایا، فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 ماہ بعد اس مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا۔ اس وقت تمام حال سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 ماہ بعد بچہ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا، مجھے میرے بھائی حبیب خدا نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے۔ اس مقام پر جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سر کٹے ہوئے آدمی کی لاش ملی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرمایا، بے شک اللہ کا رسول بھی سچا ہے اور اس کے بھائی بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی کے پاس گئے اور حضرت علی نے فرمایا، اس بچے کے لیے ایک انصار دائیا کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے، اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی نے فرمایا، اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے، اور دائیا کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے، اے مظلوم، اے پسر مظلومہ، پس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دائیا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرانے لگی۔ پھر جب وہ جانے لگی تو دائیا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی کے پاس لے جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی، خدارا ایسا نہ کر، مجھے حضرت علی کے سامنے نہ لے جا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ دائیا اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے کافی روپیوں اور اچھے کپڑوں کا لالچ دیا اور کہا کہ تو حضرت علی کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت ہی نہیں ملی تھی، اور اگر اس طرح تو عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے زیادہ کچھ دوں گی۔ دائیا اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ دائیا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی نے دریافت کیا تو دائیا نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے دائیا کا کلام سننے کے بعد فرمایا، تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا اور تو مان گئی، اور تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پھر اس بچے کو لاؤں گی جس کے عوض وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ سننے کے بعد اس نے عرض کی، مجھے معاف فرمائیں، اب میں کبھی جھوٹ نہ کہوں گی۔ آپ حکم دیں تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اب تم عید کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ پس وقت گزرتا گیا۔
عید الاضحیٰ کا دن آیا۔ دائیا بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دائیا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، آج میں تجھے حضرت علی کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر دائیا نہ مانی۔ دائیا اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو کچھ گزرا ہے میں بیان کروں یا تم کرو گی؟ لڑکی نے عرض کی، میں خود بیان کرتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا، میرے والد عمر بن سعد جو رسول خدا کی ہم رکابی میں شہید ہوئے، میری والدہ حضرت ابو بکر کے دور میں انتقال کر گئیں، میں تنہا رہ گئی، ہمسائے کی لڑکیوں کے ساتھ مانوس ہو کر انہی کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بے حد خیال رکھتے، اور ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کی چند انصار و مہاجرین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ضعیف عمر کی عورت ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی، ہماری طرف آئی، سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام دریافت کیا، سب کی خیریت دریافت کی، آخر میں مجھ سے ملی، میرا نام دریافت کیا، میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے، میرے باپ عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہیں۔ اس بڑھیا نے پوچھا، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے زندہ ہے؟ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے گئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی، میں بھی ایک شفیق ماں کی حیثیت سے اس کا احترام کرتی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا، اے دختر، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہ میری خوراک ہے۔ غرض کہ اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پارسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں، تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی و پرہیزگار اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو بے اختیار کہا کہ اسے فوراً لے آؤ، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا اور اس محبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا، میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر مہاجر و انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جا کر میری بہن کو لے آئے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اس وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا
ایک جوان عورت کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے اندر آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی دو آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بہن، اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا، یہ لڑکی بڑی حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کر باہر چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن، برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ چاہتی ہے جو کر دیا جائے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اسی طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں، بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند مضبوط جسم کا مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتا ہے؟ خدا کا خوف کر، کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ لاکھ اس کی التجا کرتی رہی، مگر اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازوئیں سے مجھے زور سے پکڑ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے لوگ مطلع ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کے چنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری دوشیزگی چاک کر دی۔ یہ سیاہ مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی ہوئی چھری سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساقط کرنے کا ارادہ کیا، مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا۔ اسے بھی قتل کرنے کا سوچا، مگر خوف خدا سے یہ نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اس محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر نے فرمایا، خدا کے رسول بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے دریافت کیا، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مقتول کا خون بہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی نے داعیہ کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں روزہ رسول کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے روزہ رسول کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا
کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اب مجھے معاف فرمائیں، میں اپنے کردار سے تائب ہوں۔ حضرت علی نے دعا فرمائی، اے خدا، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت طیب ہوتی ہے تو اسے پہلے حال میں پلٹا دے۔ مگر اس کے چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا، اے ملعونہ، تو کس طرح طیب ہوئی ہے کہ خدا نے تجھے معاف ہی نہیں کیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، اس بڑھیا کو مدینہ سے باہر لے جا کر سزا دیں۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنے خدا سے توبہ کریں تو سچے دل سے کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔